شوہر نے پہلی مرتبہ اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھایا۔ بچے خوفزدہ ہو کر رونے لگ گئے۔ بیوی رنجیدہ ہو کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں بچوں کی وجہ سے رو رہی ہوں، میں تیری شکایت کروں گی۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ تیرے یہ بند دروازے اور بند کھڑکیاں مجھے روک لیں گے؟ تو یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ حمام کی طرف بڑھی۔ شوہر نے سمجھا کہ شاید وہ حمام کی کھڑکی سے باہر نکلنے کی حماقت کرے گی۔ وہ کھڑکی کی طرف گیا، مکمل جائزہ لیا اور مطمئن ہو کر واپس آیا اور انتظار کرنے لگا کہ کب بیوی حمام سے باہر آئے۔ بیوی جب حمام سے باہر آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کا چہرہ وضو کے پانی سے تر تھا اور لبوں پر ایک مسکان سجا رکھی تھی۔ بیوی بولی کہ میں تیری شکایت اس سے کروں گی جس کے نام کی تو قسمیں اٹھاتا ہے۔ تیرے بند دروازے اور بند کھڑکیاں مجھے نہیں روک سکتے، اس کے دروازے تو ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اندر گئی اور اس نے نماز پڑھنی شروع کی۔ اس نے ایک طویل سجدہ کیا اور اس کے بعد نماز مکمل کرنے کے بعد ہاتھ اٹھانے لگی۔ شوہر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو شوہر اس کی طرف لپکا اور اس کے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور کہا، اللہ کی بندی، کیا یہ جو سجدے میں بد دعائیں کی ہیں صرف یہ کافی نہیں ہے؟ تو بیوی بولی، تو کیا سمجھتا ہے کہ میں اتنی جلدی اپنے ہاتھوں کو نیچے کر لوں گی؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ سب غصے میں کیا تھا، میرا کوئی ارادہ ایسا نہیں تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو بیوی کہتی ہے، اسی وجہ سے میں صرف دعا پر اکتفا نہیں کروں گی، میں تو بد دعا کر رہی ہوں شیطان کے لیے جس نے تجھے غصہ دلایا۔ میں بیوقوف نہیں ہوں کہ اپنے شریک حیات کے لیے بد دعا کروں۔ شوہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا کہ آج کے بعد میں کبھی بھی آپ کا دل نہیں دکھاؤں گا۔ یہی ہیں وہ نیک بیویاں جن کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیر خواہی کی تاکید کی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسی نیک بیویاں عطا کرے، آمین۔